جب میں دوبارہ رام گلی کی بس میں چڑھا اور کنڈکٹر نے ٹکٹ کے پیسے مانگے تو پرس غائب۔ میں سخت پریشان اور شرمندہ ہوا۔ کچھ لوگ ٹکٹ نہ لینے کے لیے جیب کٹ جانے کا بہانہ استعمال کرتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے کنڈکٹر کو ایک سیر آلو بخارے پیش کیے کہ قبول فرمائیے اور رام گلی کا ایک ٹکٹ عنایت کر دیجیے۔ معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ کنڈکٹر نے دانت نکالتے ہوئے لفافہ لے لیا اور یہ ظاہر کیا جیسے میرا جاننے والا ہے۔ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے جناب، وہ بولا اور ٹکٹ دیے بغیر آگے نکل گیا۔ ہنستے ہنستے میرا اور محسن کا برا حال ہو گیا۔ فائدے میں رہا تو، ورنہ وہ اتار دیتا بے عزت کر کے تو مارچ کرنا پڑتا۔ ابھی اور سنو، وہ بولا۔ شام کو میں شاہ جی کے ڈیرے پہنچا۔ میں نے کہا شاہ صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، اب محلے داری کا اتنا بھی لحاظ نہیں رہا۔ آپ ہی کے علاقے میں کسی نے ہم پر ہاتھ صاف کر دیا۔ شاہ جی نے مجھے تسلی دی اور تفصیلات پوچھی، مثلاً یہ کہ کیا آپ کو یقین ہے جیب اسٹیشن آنے سے پہلے نہیں کاٹی گئی؟ میں نے آلو بخارے والا واقعہ عرض کیا جو اس بات کا ٹھوس ثبوت تھا کہ پرس اس وقت نہیں نکلا تھا۔ وہ قائل ہو گئے، اسٹیشن سے پرے ہمارا علاقہ نہیں ہے نا جی، انہوں نے کہا، لیکن اب آپ فکر نہ کریں، رات کو عشاء کے بعد آ جائیں، پرس مل جائے گا۔ مجھے ذرا بھی یقین نہیں تھا، مگر رات کو پھر میں گیا تو انہوں نے درجن بھر پرس میرے سامنے رکھے اور کہا کہ اپنی چیز اٹھا لیں اور رقم گن کے تسلی کر لیں۔ میں نے بندے کو سمجھا دیا ہے، دیکھیں نا جی، کسی کے متھے پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ پرس میں 1 روپیہ تک کم نہیں تھا۔ کھانے کے بعد شیخ نے مزنگ تھانے کا نمبر ملایا۔ بھائی میں ایسا اکرام شیخ بول رہا ہوں۔ ہاں وہ اپنے ملک صاحب ہیں ڈیوٹی پر۔ اچھا ملک صاحب ہی بول رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں خیریت ہی تھی، وہ آج ضلع کچہری کے احاطے سے 2 بندے پکڑے گئے تھے۔ ایک خود کو بھولا بالا، معاف کیجیے گا بھولا کہتا ہے، دوسرا چھوٹو۔ کہتے ہیں ملک صاحب مزنگ تھانے والے جانتے ہیں ہمیں۔ میں نے کہا اچھا، انہی سے معلوم کر لوں گا، کیا پتا ہے ان کا، پھر بھی کوئی ٹھکانہ ہوگا ان کا جہاں سے ضرورت پڑنے پر انہیں بلایا جا سکے۔ نہیں، ابھی تو میں ان کو چھوڑ رہا ہوں اپنی ذمہ داری پر، لیکن بعد میں ان کو بلانا پڑا تو جی آپ سے کہہ دوں گا، بہت بہتر۔ السلام علیکم۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ دونوں ملک صاحب کے آدمی ہیں، جیب تراشی کے علاوہ مخبری بھی کرتے ہیں۔ ان کو روکے رکھنے سے کیا حاصل؟ وہ تو نکل گئے جنہوں نے 2000 میں انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب وہ جیسے چاہیں اپنے 2000 واپس وصول کر لیں، نقد یا ناکامی کی سزا دے کر۔ حوالدار بجلی زیادہ کھا لینے کے بعد کسی کمرے میں کیلولا فرما رہے تھے۔ وہ جمائیاں لیتا افیم کھانے والوں کی طرح سلو موشن میں چلتا ہوا نمودار ہوا۔ حکم عالیجا، ان دونوں کی چھٹی کروا دو، ASI شیخ نے کہا، اور تم کو بھی سونا ہی ہے تو گھر جاؤ، 4 بجنے والے ہیں، حشمت خان کو چارج دے کر میں بھی چلا جاؤں گا۔ حوالدار نے سر کھجایا اور ملزمان کو تفتیش یا جرمانے کے بغیر رہا کر دینے کی مصلحت پر غور کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ کام کی کوئی بات ہمیں بھی معلوم نہیں ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اجازت چاہی۔ چلتے چلتے مجھے نازلی کا قرض یاد آیا۔ یار شیخ، وہ 1000 جو میں نے نازو سے لیے تھے ابھی تک ادا نہیں ہوئے۔ میں نے کہا۔ شیخ ہنسا۔ کوئی بات نہیں، 100 روپیہ روز کے حساب سے سود ادا کر دینا، اس کا تو یہی حساب ہے۔ اچھا، میں نے کہا، آج رات ہم آئیں گے اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے۔ شیخ نے مصیبت سود کے بارے گراں کو ہی سمجھا ہوگا، لیکن میرے نقطۂ نظر سے خود نازو ایک مصیبت بننے لگی تھی۔ دنیا کیسے کیسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، محسن نے باہر آ کے کہا۔ مثلاً یہ بھولا اور چھوٹو، اور ان کے برعکس مست قلندر مرحوم اور جمیل صدیقی جو آج تو مرحوم نہیں ہو سکے، مگر وگر کچھ نہیں۔ میں نے کہا، وہ اپنا کام کر کے نکل گیا، اب وہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ گواہی دے گیا لیکن جرح کے لیے حاضر نہیں ہوگا۔ زمانہ ہم کو ڈھونڈے گا، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ میرا خیال ہے اس کیس میں اب جان نہیں رہی، محسن نے کہا۔ یہ دشمنوں کی سب سے بڑی شکست ہے، باقی رہ جاتا ہے مار پیٹ اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ، تو وہ کوئی سنگین معاملہ نہیں۔ اس کے ذمہ دار کسی حد تک ہمارے اشتعال انگیز حالات تھے۔ بظاہر تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، میں نے کہا، لیکن عقل مندوں نے کہا ہے کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ دشمن اگر دلاور جیسے ہوں تو خود کو کسی خطرے سے محفوظ سمجھنا بے وقوفی ہے۔ انہوں نے میر شرافت علی کے قتل کا الزام مجھ پر عائد کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہے تو کیا، اس سے پہلے ہی وہ مجھے میر محمد کے قتل میں ملوث کرنے کا انتظام کر چکے تھے۔ مجھ پر عبدل اور شیدے کے قتل کا الزام تو یقیناً آ جاتا، لیکن مارنے والے ہاتھ سے بچانے والا ہاتھ زبردست ہے۔ عبدل نے مرتے مرتے مجھے بچا لیا۔
میری کوشش کا کیا دخل تھا اس میں کہ وہ ٹیپ آج بحفاظت عدالت تک پہنچ گیا؟ کرنے والوں نے تو اس شہادت کو ضائع کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا۔ اس کی خاطر میر محمد، اس کی بیوی اور مست قلندر 3 افراد تو اپنی جان سے گئے۔ زیادہ سے زیادہ میں میر محمد کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس انجام کا مستحق تھا، لیکن اس کی بیوی اور اس کے بچے، مست قلندر کا خاندان، انہیں کس بات کی سزا ملی؟ اس عشق کی حقیقت کو بھی کسی نے نہ سمجھا۔ محسن بولا، مضحکہ حیض نظر آنے کے باوجود جمیل صدیقی کتنا عظیم ہے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے اس کے عشق کا؟ یہ کیا تھا؟ صرف ایک عورت کے حصول کی خواہش اور اس میں ناکامی کا رد عمل۔ وہ جذبہ تو اسی شدت کے ساتھ زندہ رہا۔ وہ عورت کسی اور کی ہو گئی اور شاید بھول بھی گئی کہ جمیل نام کے کسی شخص نے اسے چاہا تھا، لیکن کمال دیکھ کہ جب وقت آیا تو اسے ساری دنیا میں جمیل سے زیادہ اعتماد کے قابل کوئی نظر نہ آیا، اور اس نے کتنی عقیدت سے یہ بار امانت اٹھا لیا۔ کوئی رقابت نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی شکایت نہیں، یہ خیال نہیں کہ بچے کس کے ہیں۔ تمام عمر ایک نام سے نسبت رہی دل کو۔ کتنی حسرت سے کہا تھا اس نے کہ ہاں وہ عزیز تھی، مجھے بے حد عزیز تھی۔ میں نے کہا، سب نے یہی سمجھا کہ وہ اپنے اور اس عورت کے رشتے کو تسلیم کر رہا ہے۔ وہ رشتہ کیا تھا یہ صرف ہم جانتے ہیں۔ جب اس نے آتش کے جواں ہونے کا ذکر کیا تھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا ذہن بھٹک گیا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے فرض کر لیا ہے کہ اغوا کرنے والوں نے اس عورت کو قتل کر کے کہیں گاڑ دیا، لیکن یہ بات اس نے کتنے غیر جذباتی انداز میں کی۔ وجہ وہی کہ اس عورت سے وقتی رشتہ نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ وہ اس کے خیال سے اور اس کے تصور سے پرستش کے جذبات وابستہ کیے زندہ ہے، چنانچہ اس کے ذہن میں وہی پرانی دبلی پتلی نازک اندام لڑکی ہے۔ تلخی اس کے لہجے میں اس وقت آئی تھی جب وہ ایک عورت پر ہونے والے مظالم اور بچوں کے ذہن پر ان کے اثرات کا ذکر کر رہا تھا، مگر یہ تلخی بھی غیر ذاتی تھی۔ میرا مطلب ہے اگر وہ کسی اجنبی عورت اور اس کے بچوں کا ذکر کرتا تب بھی اس کا لہجہ ایسا ہی تلخ ہو جاتا۔ ایک طرف یہ دیوانگی، دوسری طرف زندگی کا یہ شعور کہ اس نے ٹیپ سن کر تمام معلومات حاصل کی اور انہیں عدالت تک پہنچا دیا۔ کیا آدمی تھا! ہمارے گھر پہنچنے تک شام ہو گئی تھی۔ رضوی صاحب لان پر بیٹھے تھے لیکن اکیلے نہیں تھے۔ وہ دین محمد سے کسی بات پر بحث کر رہے تھے جو میر محمد کا بھائی تھا۔ ہم قریب جا کے بیٹھے تو ہم نے دیکھا کہ رضوی صاحب کا موڈ خراب تھا۔ مجھے افسوس ہے سر، تھانے والوں نے میر محمد کے قتل اور اس کی بیوی کے اغوا کے کیس میں دلچسپی نہیں لی۔ ابھی تک کسی کو اس شک میں تفتیش کے لیے گرفتار نہیں کیا گیا۔ وہ بولا، تمہیں اگر کسی پر شک ہے تو بتاؤ۔ رضوی صاحب نے کہا، اور تم کیا چاہتے ہو؟ کیس CIA یا کرائمز برانچ والوں کے سپرد کر دیا جائے؟ اس کے لیے تمہیں DIG کرائمز کے پاس جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں پولیس خود ہمیں کوئی کیس ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ دین محمد نے تلخی سے کہا، حالانکہ کچھ واقعات بالکل واضح ہیں اور ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ مثلاً آپ کے اسلام آباد جانے سے پہلے مجھے بے ہوش کر کے اور باندھ کے پیچھے آپ کے سرونٹ کوارٹر میں ڈال دیا گیا۔ ادھر میرا بھائی غائب ہو گیا اور تھانے کی حدود میں سے اس کی بیوی کو اٹھا لیا گیا۔ تمہارے پاس اگر کوئی ثبوت ہے کہ تمہیں ناک آؤٹ کرنے والے اور تمہارے بھائی کے گھر میں واردات کرنے والے وہی لوگ تھے تو بتاتے کیوں نہیں؟ رضوی صاحب نے کہا، میرا خیال ہے کسی کو تمہارے خاندان سے دشمنی تھی، بس اسی خاندانی تنازع اور انتقام کی لائن پر تفتیش جاری ہے جو سراسر غلط ہے۔ ہمارا کوئی دشمن نہیں تھا، ہمارا کوئی خاندانی تنازع نہیں تھا، نہ زمین جائیداد کا نہ رشتے ناطے کا۔ دین محمد نے کہا، اصل بات یہ ہے سر کہ دونوں جگہ وارداتوں کے پس منظر میں اتفاق کی کوئی وجہ نہیں۔ مجھے یہاں کس کے لیے حفاظت پر مامور کیا گیا تھا اور میر محمد کس کے خلاف قتل کے الزام کی تفتیش کر رہا تھا؟ میرے کان کھڑے ہوئے۔ وہ نام لیے بغیر میرا حوالہ دے رہا تھا لیکن میں عمدن خاموش رہا۔ تم سکندر بخت کو تفتیش میں شامل کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، رضوی صاحب نے کہا۔ البتہ یہ بات منطقی طور پر عجیب سی لگے گی کہ میں سکندر بخت کی زندگی کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی وجوہات تھیں، پہلے کے واقعات، اور وہ یہاں اکیلا رہ گیا تھا، اس لیے میں نے عارضی طور پر تمہیں تعینات کر دیا۔ اب تم کہو گے کہ اسی نے تمہیں مار باندھ کے ڈال دیا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر وہ تمہیں نجات نہ دلاتا تو ہماری واپسی تک تم وہیں پڑے رہتے، اور خدا معلوم اس وقت تک کیا ہو جاتا۔ تم کسی کو مدد کے لیے بھی متوجہ نہ کر سکتے۔ پھر مجھے اس کا سبب بتاؤ، یعنی فرض کرو سکندر نے ایسا کیا تو کیوں کیا؟ یہ تو تفتیش والے معلوم کر سکتے ہیں سر، دین محمد بولا، لیکن آپ مزید اتفاقات پر غور کریں۔ میر محمد کے گھر میں پیش آنے والے واقعات اور اس کے بیوی بچوں کے اغوا کا پتہ کس نے چلایا؟ ASI شیخ نے۔
یہ غلط ہے۔ رضوی صاحب کے نفی میں سر ہلانے سے قبل ہی میں نے کہا، پہلے تم گئے تھے، تم نے دروازہ کھلا پایا تھا اور سب سے پہلے تم نے ہی اندر کی تباہی کا نظارہ دیکھا تھا۔ میں اور شیخ بعد میں پہنچے، لیکن اس وقت میں ساتھ نہیں تھا جب تم نے اور شیخ نے میر محمد کی آدھی لاش دریافت کی تھی۔ وہ تیز لہجے میں بولا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ رضوی صاحب نے کہا، جو کہنا ہے صاف کہو۔ صاف کیا کہوں سر، سب کچھ تو آپ کے سامنے ہے۔ وہ بولا، اسی شخص کی وجہ سے سب کچھ ہوا، اسی کی حفاظت کرتے ہوئے مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اسی کے کیس کی تفتیش کرتے ہوئے میرا بھائی مارا گیا۔ یہ اس وقت بھی موجود تھا جب میر محمد کے گھر تباہی کا پتہ چلا، اور اس وقت بھی جب اس کی ادھوری لاش نکالی گئی۔ یہ اور اس کا دوست ASI شیخ۔ پھر اس کے سر کے بارے میں بھی رپورٹ ملی کہ ایک گاڑی میں ملا تھا، وہ گاڑی یہی چلا رہا تھا۔ پیٹرول پمپ والوں نے اس کا نمبر تک دیکھ لیا تھا، لیکن وہ گاڑی میں سرابیہ کاری کی ثابت ہوئی جو اسی کی وکیل ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ گاڑی میں اسلام آباد گئی ہیں، اس سے کسی نے سوال تک نہیں کیا۔ دیکھو دین محمد، یہ سب کچھ لکھ کے تم DIG صاحب کو درخواست دے دو۔ رضوی صاحب نے کہا، میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہارے ذہن میں شبہات کی نوعیت کیا ہے۔ تمہارے خیال میں سکندر بخت نے پہلے تمہیں ناک آؤٹ کیا، پھر دین محمد کو قتل کر کے کہیں گاڑا لیکن اس کا سر اپنے ساتھ لے آیا، پھر سکندر بخت نے دین محمد کی بیوی اور بچوں کو اغوا کیا اور مارا پیٹا، اور رابعہ نے اس کی مدد کی، ASI شیخ نے اس کی مدد کی۔ پولیس اس لیے تفتیش سے گریز کر رہی ہے کہ سکندر سے میرا کوئی تعلق ہے۔ وہ اب غصے میں تھے۔ تم کو جذبات نے پاگل کر دیا ہے دین محمد، اس لیے میں تم کو قصوروار نہیں سمجھتا۔ تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی ہے۔ تم آزاد ہو، ایک ایک درخواست سب کے خلاف دے دو اور دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تمہیں دماغ کے معائنے کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ آپ چاہیں گے تو ایسا ہی ہوگا سر، دین محمد اٹھتے ہوئے بولا، لیکن مجھے نوکری کی پرواہ نہیں۔ شٹ اپ، بیٹھو ادھر اور میری پوری بات سنو۔ رضوی صاحب نے گرج کے کہا، یہ دنیا جانتی ہے کہ میر محمد کس کماش کا آدمی تھا اور ASI شیخ کیسا آدمی ہے۔ اس میں میری گواہی شامل نہیں ہوگی۔ مجھ سے سنو کہ میر محمد کیوں مارا گیا۔ اگر آج تم عدالت میں ہوتے تو ایک ایسے شخص کی زبان سے ساری کہانی سن لیتے جس کا نام بھی شاید تم نے نہیں سنا ہوگا۔ میر محمد نے اپنی تباہی کا سامان خود کیا۔ اس نے ایک ٹیپ غائب کر دیا تھا تاکہ 2 افراد کے قتل کا جرم ثابت ہو جائے، لیکن خود اس کی بیوی نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ میر محمد کا جھوٹ ثابت ہو چکا ہے۔ اس نے کس کے کہنے پر ایسا کیا تھا، اور کیا تھا تو ٹیپ اپنے پاس کیوں رکھا؟ یہی وہ جرم تھا جس کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ اس کی بیوی کو شوہر کے جرم کی سزا ملی۔ انجام ایک ہوا لیکن اسباب مختلف تھے۔ میر محمد اپنے لالچ کے باعث قتل ہوا، اور اس کی بیوی نے جو کچھ کیا وہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بن کے لکھا گیا۔ ان دونوں کے بچے محفوظ ہیں، کل کا اخبار پڑھ کے دیکھنا۔ دین محمد کا جوش و خروش کچھ کم ہو گیا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا سر، مجھے مطلب مت سمجھاؤ۔ میں نے تم سے زیادہ نوکری کی ہے اور اس سے زیادہ پیچیدہ نوعیت کے مقدمات دیکھے ہیں۔ رضوی صاحب نے کہا، تم کو شکایت ہے کہ رابعہ کاری ایڈوکیٹ نے جھوٹ بولا؟ تمہارے لیے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تھانے جاؤ، براہ راست SDM کو شکایت لکھوا دو یا DIG کو۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ASI اکرام شیخ نے تو استعفیٰ دے دیا ہے مگر ابھی تک منظور نہیں ہوا ہے۔ اس کے خلاف دوسری درخواست لگا دو کہ جب تم نے اپنے بھائی کے گھر کی حالت دیکھی تو وہ کیوں موجود تھا؟ ایک گمنام اطلاع پر اس نے نصف شب کو کارروائی کیوں کی اور تمہارے بھائی کی لاش برآمد کیوں کی؟ گمنام شکایات پر کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ اچھا تھا اگر وہ لات پر لات رکھے تھانے میں بیٹھا رہتا۔ اب رہ گیا سکندر، اس کے خلاف الگ تحقیقات شروع کروا دو کہ اگر اس نے تمہیں آزاد کیا تو کیوں کیا۔ یہ ثابت کرنا چاہو تو کر دینا کہ اسی نے تمہیں باندھا تھا۔ یہ نقطہ بھی اٹھانا کہ ASI اکرام شیخ کے ساتھ یہ کیوں موجود تھا۔ یہ سب اپنی اپنی جواب دہی کر لیں گے۔ میرے خلاف بھی ایک درخواست دے دو کہ میں مجرموں کی پشت پناہی کر رہا ہوں، مجھے پرواہ نہ ہوگی۔ میرا ماضی بے داغ ہے اور ضمیر مطمئن ہے۔ اگر الزام تمہارے بیٹے پر ہوتا تو کیا تم اسے نکال سکتے تھے گھر سے؟ پھر یہ توقع مجھ سے کیوں رکھتے ہو کہ میں سکندر کو اس گھر میں رہنے بھی نہ دوں، حالانکہ وہ میرے بچپن کے دوست کا بیٹا ہے اور اس کی حیثیت پہلے بھی اس گھر میں ایک فرد کی تھی جب اس پر قتل کا کوئی الزام نہیں تھا۔ اور دین محمد، اسے جب پھانسی ہو گئی نا تو اس کی لاش لینے والا وارث میرے سوا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے؟ دین محمد کا چہرہ فک ہو گیا۔ رضوی صاحب ہوش گفتار اور ہوش اخلاق آدمی تھے اور اپنے کسی ماتحت پر یوں برہم نہیں ہوتے تھے۔
شاید اسی رویے نے دین محمد کو اس جسارت پر اکسایا تھا کہ ان کے سامنے آ کے اول فول بکنا شروع کر دے۔ اب رضوی صاحب نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا تھا۔ جو بات اس کی ناقص عقل میں اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ اس کی راہ میں جذبات حائل تھے، وہ اس کی سمجھ میں آ گئی تھی اور اس پر 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ خادم جو چائے اندر سے لا کے درمیان میں رکھ گیا تھا وہ پڑے پڑے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ انکل رضوی نے محسن سے کہا کہ وہ دوسری چائے منگوائے۔ محسن کے اندر جاتے ہی دین محمد نے اجازت چاہی۔ بیٹھو، ابھی چائے پی کر جانا، رضوی صاحب نے حکم دیا۔ وہ اب سگار کا کونا کاٹ رہے تھے اور نسبتاً پرسکون تھے۔ تم پولیس میں ہو دین محمد، انہوں نے کچھ دیر بعد کہا۔ یہ بتاؤ کہ کیا اس شہر میں ہونے والے اغوا، قتل اور دیگر تمام جرائم کا سراغ لگانے کا ذمہ دار میں ہوں؟ ابھی تم سے پہلے اس محرر کی بیوی آئی تھی، اس نے رو رو کے میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی جیسے میرے سوا اس کے گمشدہ شوہر کو کوئی نہیں لا سکتا۔ ڈی آئی جی کو وہ پہلے ہی درخواست دے چکی ہے اور اس پر احکامات بھی صادر ہو چکے ہیں۔ میرے پاس کیا الادین کے چراغ کا جن ہے جسے میں حکم دوں اور وہ پلک جھپکنے میں مسئلہ حل کر دے؟ یہ سب تھانے، سی آئی اے، ایف آئی اے، ایس پی، ڈی ایس پی اور صوبوں کے ڈی آئی جی اور آئی جی آخر کس لیے بیٹھے ہیں؟ کیا تم اسی طرح ڈی آئی جی کے گھر جا سکتے تھے اور ان سے اتنی ہی دیر تک اس لہجے میں بات کر سکتے تھے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں تم ہمدردی کے مستحق ہو۔ سکندر بخت کا سارا کیس معلوم ہے تم کو؟ تمہیں معلوم ہے رابعہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ کیا ان کے لیے میں نے کوئی خصوصی کوشش کی؟ پولیس کے سارے محکمے کو لائن اپ کر دیا؟ کوئی خصوصی ٹیم تشکیل دی ان کے معاملات کی تفتیش کے لیے؟ کیا تم سے پہلے ان کا حق نہیں تھا؟ مجھے اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا ہوتا اور اپنی افسری سے ناجائز مدد کرنی ہوتی تو ان کی نہ کرتا۔ جا کے ریکارڈ چیک کر لینا، مجھے اس نظام انصاف پر اعتماد ہے۔ ایک عدالت کے اوپر دوسری ہے، پھر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ہے۔ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اپنی عقل، ذہانت اور تجربے سے اس مقام تک پہنچے ہیں اور خدا نے انہیں جھوٹ سچ میں تمیز کرنے کی بے پناہ صلاحیت سے نوازا ہے۔ کسی سے غلط فیصلہ ہوتا ہے تو اس لیے کہ ان کے سامنے حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے، گواہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی مرحلے پر ان کی تلافی ہو جاتی ہے اور فیصلہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے اور عین انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ میں ایک انتظامی افسر ہوں، آئندہ میرے پاس آنے کی بجائے انصاف کرنے والوں سے رجوع کرنا، شکایت کسی کے خلاف بھی ہو میرے پاس مت آنا۔ چائے پیتے ہوئے میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم نے میر محمد کے بارے میں انکل کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا، ورنہ اس انکشاف کے بعد کہ اس کا سر فاکس ویگن سے دستیاب ہوا تھا وہ ہمیں کبھی نہ بخشتے۔ میں اور محسن نہایت سعادت مندی سے خاموش بیٹھے رہے۔ ہمارا کیس رضوی صاحب خود لڑ رہے تھے، چنانچہ ہمارا دین محمد سے لڑنا حالات کو ہمارے خلاف کر دیتا۔ تھوڑی بہت جھاڑ پڑنے کی امید اب بھی تھی کیونکہ ان کا موڈ بے حد خراب تھا۔ دین محمد سے انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ اور ناقابل تردید تھا، چنانچہ وہ اپنا سا منہ لے کر چلاتے تو ہماری شامت آئی۔ دیکھا تم دونوں نے، زندگی میں کبھی کسی ماتحت کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرے سامنے تو کیا میرے گھر آ کے اس قسم کی باتیں کر سکے۔ انہوں نے خفگی سے کہا، اور تم لوگ ہو کے ہم چومن دیگرے نیست، ابھی تک نہیں سمجھے ہو کہ دنیا کس ڈھب پر جا رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے دونوں مل کے اس پورے نظام کی اصلاح کیے بغیر دم نہیں لوگے۔ وہ اور جانے کیا کچھ بولتے، لیکن اندر سے رابعہ نے نمودار ہو کے انہیں طلب کیا۔ آنٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر کو بلانا ہے کہ ہسپتال لے جائیں، رابعہ نے کہا۔ رضوی صاحب سب کچھ بھول گئے، اپنا غصہ، چائے کی آدھی پیالی اور بجھا ہوا سگار چھوڑ کے وہ اندر لپکے۔ کیا ہوا ہے بیگم رضوی کو؟ میں نے حیران اور پریشان ہو کے کہا۔ تمہارا سر، رابعہ نے برتن اٹھاتے اٹھاتے کہا۔ وہ سب سن رہی تھی، پھر یہ اچکنہان آ گئے، چائے کے بہانے اور ہاتھ پیر جوڑنے لگے کہ آنٹی ہم تو مارے گئے، بس کسی طرح انکل کو اندر بلا لیں۔ بڑے شرم کی بات ہے خان صاحب، میں نے شرمندہ ہو کے محسن کو ڈانٹا۔ کیا تھا اگر ہم جھاڑ کی 1-2 ڈوز پی لیتے؟ ان کی طبیعت واقعی خراب تھی، محسن ڈھٹائی سے بولا۔ میں نے کہا آپ لیٹ جائیں اور انکل کو بلا لیں، ہماری جان بخشی بھی ہو جائے گی۔ رحم دل خاتون نے اس گناہ گار کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہاں بے فکر بیٹھے دانت نکالتے رہو، رابعہ نے کہا۔ اٹھو اندر جا کے دیکھو۔ میں اور محسن فوراً اٹھے اور اندر دوڑے۔ ضرورت سے زیادہ فرما برداری اور مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے ڈاکٹر کو بلانے پر اصرار کیا، لیکن بیگم رضوی نے سب کچھ سمجھتے ہوئے بات ٹال دی۔ رابعہ نے ایسے ہی پریشان کیا سب کو، بس ذرا سر میں درد تھا اس لیے اسپرین کھا کے لیٹ گئی تھی، اب ٹھیک ہے۔ رضوی صاحب وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور سگار سلگانے لگے۔ اچھا ہو گیا آج، انہوں نے عدالتی کارروائی کا حوالہ دیا۔ آپ نے کمال کر دیا انکل، میں نے کہا۔
مجھے امید نہیں تھی کہ جمیل صدیقی زندہ سلامت واپس جا سکے گا۔ جمیل صدیقی؟ وہ کون ہے؟ انہوں نے بے خیالی میں کہا۔ اچھا وہی مدیر صدائے وقت، وہ بس اتنی جلدی میں کرنا پڑا سب انتظام کہ میں خود مطمئن نہیں تھا، بات سمجھنے میں بھی ذرا دیر لگی، مگر خیر تم لوگ جاؤ، نہانا دھونا ہوگا۔ میں نے اور محسن نے اتنی آسانی سے گلو خلاصی پر خدا کا شکر ادا کیا اور باہر آ گئے۔ محسن کو واقعی غسل کرنا تھا اور پھر اس کا ارادہ اسلام آباد ٹیلی فون کرنے کا تھا۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کے رابعہ کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ کون ہے؟ اس نے میری مخصوص دستک پہچان لینے کے باوجود کہا۔ شرفا، میں نے کہا۔ سوری، یہ تو جمع کا صیغہ ہے۔ واحد متکلم حقیر فقیر پرتقیر طالب خیرات حسن۔ معاف کرو فقیر صاحب، اس نے دروازہ کھول کے جھانکا۔ ہٹے کٹے ہو، بھیک مانگتے شرم نہیں آتی؟ میں زبردستی اندر داخل ہو گیا۔ پہلے آتی تھی، اب نہیں آتی، میں نے کہا۔ وہ آئینے کے سامنے بال سنوار رہی تھی۔ اس کے گہرے سیاہ بالوں کو یوں کھلا ہوا میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نظارہ حسن نے مجھے پل بھر کے لیے محبوب کر دیا۔